چیزیں ایسی ہیں کہ بس اوقات اللہ تبارک و تعالی انسان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے مختلف اسباب پیدا کرتا ہے. جیسا قرآن مجید میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اللہ کہتا ہے کہ ہم مختلف لوگوں کو مصائب میں، پریشانیوں میں گرفتار کر لیتے ہیں. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، شاید کہ اس طریقے سے وہ خدا کی بارگاہ میں آ جائیں اور گریہ زاری کریں. یعنی خدا سمجھتا ہے کہ کچھ لوگ جب انہیں مسلسل نعمتیں دی جاتی ہیں، مسلسل انہیں آسائش دی جاتی ہے، تو وہ غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ خواب غفلت میں پڑ جاتے ہیں. اب ان لوگوں کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، اپنے تکبر سے باہر نکالنے کے لیے اللہ کوئی نہ کوئی ایسے امتحان میں مبتلا کر دیتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ انسان دوبارہ سے ہوش میں آتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے. اور بسا اوقات اس لیے یہ آفات آتے ہیں، یہ مشکلات، یہ مختلف طرح کے ہم پر مصائب آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. یعنی انسان نے خود ایسا عمل سر انجام دیا ہوتا ہے کہ جس کی وہ سزا بھگت رہا ہوتا ہے. جیسے کہ خود قرآن مجید میں یہ بھی نظریہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ کہتا ہے کہ خشکی میں اور زمین میں یہ جو فساد، جو بگاڑ ظاہر ہوا ہے، یہ خود انسان کے اپنے ہاتھوں کے کیا کا نتیجہ ہے. یعنی ایسا نہیں کہ کسی اور کی وجہ سے ہم اس مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہوا، کہ بس اوقات اللہ کہتا ہے اس وجہ سے انسان پہ وہ مصیبت، آفت یا پریشانی آتی ہے کہ وہ اس کے اپنے ہی عمل کا نتیجہ ہوتی ہے. اور پھر دوسرا خدا کی عدالت کے حوالے سے جو لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے وہ آخرت کے بارے میں ہے. قرآن میں کتنی ایسی آیتیں ہیں کہ جس میں اللہ یہ بیان کرتا ہے کہ منافقین اور کفار ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور اسی طرح جو صاحبان ایمان ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. یہاں پہ لوگ خدا کی عدالت پہ یہ اعتراض کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جب مستشرقین یعنی جو مغرب کے لوگ مشرق میں آ کے اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، یعنی وہ تنقیدی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اسلام کو. وہ کہتے ہیں اگر قرآن مجید میں دیکھیں کتنے ایسے گروہ ہیں جن کے بارے میں ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور صاحبان ایمان کے بارے میں ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نعوذ باللہ یہ خدا کی عدالت کیسی ہے کہ وہ کسی انسان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھ دے. اب اس میں پہلی جو عام طور پہ جواب مفسرین دیتے ہیں اس کا کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ کسی انسان کو اس کے گناہ کی سزا مل رہی ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس گناہ کی مدت کتنی تھی. یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر نعوذ باللہ کسی انسان نے 5 منٹ کے لیے اگر گناہ کیا ہے تو اسے اتنی سزا دی جانی چاہیے، اگر کسی نے آدھے گھنٹے کے لیے گناہ کیا اسے اتنی سزا دی جانی چاہیے. یہ کیا کہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ جہنم میں رہا. لیکن دنیا میں بھی یہ نظام ہے کہ سزا دیتے ہوئے گناہ کرنے کی مدت نہیں دیکھی جاتی، بلکہ جو گناہ یا جو جرم کیا گیا ہو اس کی نوعیت دیکھی جاتی ہے، کیفیت دیکھی جاتی ہے، اور اس جرم کے بدلے میں جو انسان پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں ان اثرات کو دیکھا جاتا ہے، پھر سزا کا تعین کیا جاتا ہے. مثال دیتا ہوں، اگر ایک انسان نے مثلا چوری کی ہے، حالانکہ اسلام کی سزا یہ کہ ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، لیکن اگر عام جو جمہوری حکومتوں میں بھی برطانوی قانون ہو تو اس کے مطابق چند سال قید کی سزا دی جاتی ہے. حالانکہ یعنی دنیا میں بھی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جرم کی سزا دینے کے لیے اس کی مدت کا تعین نہیں کیا جاتا. یعنی اگر چور نے 5 منٹ کے لیے بھی چوری دی اور اسے سزا 10 سال قید کی سنا دی تو وہاں پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ 5 منٹ اس نے چوری کی اور اتنی بڑی سزا دی. اور دوسرا جیسے کہا کہ اس کے اثرات دیکھے جاتے ہیں. مثلا ایک انسان نے کسی کو نعوذ باللہ ناحق قتل کر دیا، اب اس نے قتل ہو سکتا ہے کہ 1 منٹ میں قتل کر دیا ہو، لیکن اس کے مقابلے میں دنیا میں بھی جرم کی سزا یہ ہے کہ اگر اسے عمر قید بھی کم از کم 14 سال قید کیا جاتا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اسے پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے. یعنی یہی مہذب دنیا میں بھی ہے، بعض ممالک پھانسی دیتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ اسے عمر قید یعنی 14 سال تو قید ہونی چاہیے. یعنی وہاں پر بھی حالانکہ جرم جو کیا ہے وہ اس نے ہو سکتا ہے 1 منٹ میں کیا ہو،
لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اثرات کیسے مرتب ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں سزائیں دے گا، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے گناہ کتنی دیر کے لیے کیا ہے، بلکہ اس گناہ کے اس کے روح پر اثرات کیسے مرتب تھے، وہ اس کے لیے کون سے گناہ مفاسد پیدا کر رہا تھا، پھر اس کے مطابق اسے وہ سزا دی جاتی ہے۔ اور اسی حوالے سے جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، اللہم صلی علی، کہ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو کافر ہے، منافق ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور جو صاحب ایمان ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، کیا یہ خدا کی عدالت کی منافی نہیں ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا در حقیقت یہ اس انسان کو اس کے ارادے کے مطابق سزا یا جزا دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کافر ہے، جو منافق ہے، اس نے اپنے دل میں یہ مصمم ارادہ، پختہ ارادہ کیا ہوتا ہے کہ اگر مجھے ہزاروں سال کی بھی زندگی مل جائے تو میں اسی کفر اور نفاق پر زندگی گزاروں گا، اور وہ کبھی راہ ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتا۔ اور جو صاحب ایمان ہے وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے ہزاروں سال کی بھی زندگی دی جائے تو میں کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کروں گا، بلکہ خدا کی خوشنودی اور رضا کے لیے اپنی زندگی بسر کروں گا۔ در حقیقت انسان کو اس کے ارادے کی جزا یا سزا مل رہی ہے، چونکہ کافر کا ارادہ یہ ہے کہ اگر ہمیشہ ہمیشہ میں رہوں تو خدا کی نافرمانی کروں گا، اور جو صاحب ایمان ہے وہ کہتا ہے اگر ہمیشہ ہمیشہ رہوں خدا کی فرما برداری کروں گا۔ اس لیے پھر آخرت میں اس کا بدلہ اس کی اسی نیت کے مطابق دیا جاتا ہے۔ جو کافر و منافق ہے اسے ہمیشہ جہنم میں رکھا جائے گا، اور جو صاحب ایمان ہے اسے ہمیشہ جنت میں رکھا جائے گا۔ جیسے کہ واضح طور پہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان پہ ظلم نہیں کرتا، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ لوگ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان اعمال سے دوچار ہوتے ہیں۔ تو پہلے سوال ہے کہ جیسے سورہ واقعہ میں واضح طور پہ ہے کہ جو لوگ نیکوکار ہیں ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، جو گناہ گار ہیں بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کرامن کاتبین جو اللہ نے فرشتے مقرر کیے وہ انسان کے نامہ اعمال کو لکھتے رہتے ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے کیا پھر بھی وہ اعمال لکھتے ہیں یا نہیں، اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے؟ پہلا سوال۔ اور ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ پھر کتنے ایسے ہم کافر بھی دیکھتے ہیں کہ جو نیکیاں کرتے ہیں، تو کیا انہیں نہیں آخرت میں کوئی اجر اس کا ملے گا؟ جو پہلا سوال ہے کہ جب کوئی مسلمان صاحب ایمان قبر میں جاتا ہے تو یقیناً اس کا اعمال نامہ کھلا رہتا ہے، اور بعض ایسے اعمال ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کی جزا ملتی رہتی ہے اور وہ اعمال نامے میں درج ہوتی رہتی ہیں۔ جیسے خود ائمہ معصومین علیہ السلام سے روایات میں منقول ہے کہ بعض اعمال صدقہ جاریہ ہیں، جیسے اولاد کو صدقہ جاریہ سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی اگر نیک و صالح اولاد ہو اور وہ اپنے والدین کے لیے نیک اعمال سر انجام دے تو ان کا جو نیک عمل ہے اس کا اجر و ثواب والدین کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر قبر میں بسا اوقات وہ الیاذ باللہ عذاب سے دوچار ہوں تو وہ عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، یعنی اولاد کی وجہ سے۔ اسی طرح سے مثلاً اور ہے کہ اگر انسان نے انسانی فلاح کے لیے کوئی کام کیا ہے، جب لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس کی قبر میں نامہ اعمال میں وہ اجر لکھا جاتا ہے۔ جیسے کسی نے کوئی مسجد، امام بارگاہ یا اور اس طرح کا کام کر دیا، جب بھی وہاں پہ کوئی نماز پڑھے گا جب تک وہ مسجد رہے گی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ صاحب ایمان کے بارے میں اس میں کوئی رائے نہیں ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے، اور یہی قرآنی اور اسلامی نظریہ ہے۔ اور جہاں تک کافر کے بارے میں ہے، اس میں یہ ہے کہ جو کافر نیک عمل کرتا ہے اس میں یہ کہ اس کا اجر اسے دنیا میں دیا جاتا ہے۔ قرآن نے واضح طور پہ اصول بیان کیا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر کوئی انسان اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا پیروکار ہے تو اس سے اس کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ لوگ آخرت میں خسارہ رہنے والوں میں ہیں۔ یعنی دنیا کی نہیں بات یہ کہ دنیا میں انہیں خسارہ ہے، ہو سکتا ہے دنیا میں اسے صاحب ایمان ہو، اس کی زندگی آسائش میں ہو، لیکن آخرت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اسے خسارہ ہوگا، اور وہ اسی چیز کے بارے میں ہے کہ اسے اس چیز کا اجر آخرت میں نہیں ملے گا، اسے دنیا میں ہی ملے گا۔ اور اسی لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک سوال ہوا، اللہم صلی علی محمد،
کہ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ موت کی جو کیفیت ہے کہ جب بدن سے روح نکل رہی ہوتی ہے، کہ آپ نے مولا فرمایا کہ جو کافر ہے اس کی روح مشکل سے نکلتی ہے، جو صاحب ایمان ہو اس کی آسانی سے نکلتی ہے، کہ امام علیہ السلام سے سائل پوچھتا ہے کہ ہم نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں وہ کافر تھے لیکن ان کی روح بدن سے آسانی سے نکل گئی، اور کتنے ہم نے ایسے صاحب ایمان دیکھے ہیں جن کے بدن سے روح بہت مشکل سے نکلی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا جو کافر ہے اس کے بعض اعمال جو اس نے اچھے عمل کیے ہیں اس کے جزا کے طور پہ اس پر جو احتضار یعنی جان کنی کا عالم ہے، جب روح بدن سے نکلتی ہے وہ عمل آسان کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو انسان مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، اس نے جو دنیا میں بعض گناہ کیے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ چاہتا ہے کہ اس پہ قبر میں وہ سختی نہ ہو، تو جب بدن سے روح نکل رہی ہوتی ہے وہ مرحلہ مشکل کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یعنی بس اوقات کافر کو اس کے ان نیک اعمال کا دنیا میں یوں اجر مل جاتا ہے، اور اگر کوئی گناہ گار ہو تو اس کے مومن جو ہے گناہ گار اس کے گناہوں کا سختی میں جو محاسبہ ہے وہ موت کے وقت کر لیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو یعنی کہا گیا کہ جو بھی چیز ہے لوہے محفوظ میں لکھی ہے، تو اس کنسیپٹ کے حساب سے یعنی کیا چیزیں یعنی دنیاوی امور ہیں جو انسان کے لکھے ہیں اور کیا یعنی جو اعمال و اذکار وہ بیان کرتا ہے اسی حوالے سے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، کون سی لکھی ہے کون سی نہیں لکھی۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جو چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے لکھے رہنے دیتا ہے، اور اس کے پاس ایک ام الکتاب بھی ہے۔ در حقیقت اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ لوح ایک نہیں لوح دو ہیں، ایک کو لوح محو الاثبات کہتے ہیں اور دوسرے کو جو ام الکتاب میں قرآن سے تعبیر کیا گیا اسے ہم لوگ لوح محفوظ کہتے ہیں۔ وہ جو لوح محو الاثبات ہے اس میں انسان کے اعمال اور مختلف چیزوں میں کمی پیشی ہو سکتی ہے، یعنی اگر لوح محو الاثبات میں جو چیزیں ہیں وہ مشروط لکھی ہوتی ہیں، مثلا اگر اس انسان نے صلہ رحمی نہ کی، اپنے والدین کے ساتھ اچھائی نہ کی تو اس کی عمر جو ہے 30 سال ہوگی، اور اگر یہ کر دے ان کے ساتھ صلہ رحمی اور اچھائی تو مثلا مشروط ہوگا اس کی پھر عمر 50 سال بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر ایک انسان کی ناگہانی عمر لکھی ہو کہ مثلا 50 سال ہے لیکن مشروط ہوگی اگر یہ صدقہ دے دے تو وہ 70 سال بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی ایک اللہ کی بارگاہ میں لوح محو الاثبات ہے کہ جس میں وہ لکھی ہوئی چیزیں ان میں کمی پیشی ہو سکتی ہے، لیکن جو لوح محفوظ ہے وہ حتمی ہوتی ہے، یعنی وعندہ ام الکتاب اس میں مشروط نہیں ہوتی، بلکہ اس میں اللہ نے اپنے علم پروردگار جو اللہ کا علم ازلی ہے اور اس میں رد و بدل نہیں ہوتا، چونکہ اللہ جانتا ہے کہ کس نے صدقہ دینا ہے کس نے نہیں دینا، کس نے اپنے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے کس نے نہیں کرنی، تو وہاں پہ غیر مشروط چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ اس لیے وہاں پہ شریعت میں بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے انسان اپنی عمر، اپنے رزق، اپنی زندگی سے آفتیں مصیبتیں دور کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ صدقہ دیا جائے، صلہ رحمی کی جائے، دوسروں کے ساتھ اچھائی کی جائے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، تو یہ لوح محو الاثبات ہے کہ جس میں لکھی ہوئی چیز کو مٹا بھی سکتے ہیں اور اسی طرح اس میں مزید اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن لوح محفوظ جو ہے وہ حتمی ہوتی ہے۔ یہ آیت نہیں ہے، یہ روایت ہے، ہاں جی یہ فرمان ہے معصوم کا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب یہاں پہ در حقیقت کوئی بھی انسان اگر وہ گناہوں میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے، مثلا الیاذ باللہ اللہ نہ کرے وہ بے نمازی ہے، روزے کی پرواہ نہیں کرتا، وہ شرابی ہے، وہ ہر گناہ کرتا ہے، آپ اسے خدا کے راستے کی طرف بلانا چاہتے ہیں، آپ اسے سینکڑوں آیتیں سناتے رہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، آپ اسے جتنی بھی احادیث سناتے رہیں اس پہ اثر نہیں ہوتا۔ امام علیہ السلام نے ایسے انسان کے تزکیہ نفس کے لیے یہ ایک سنہری اصول بیان کیا ہے، یعنی اس انسان کو پہلی دعوت یہ دی جائے کہ چل تو اپنے رب کو نہیں مانتا، اس کے احکامات کو نہیں مانتا، تو اس کی نافرمانی کرتا ہے، پہلا مرحلہ تو طے کر، تو پہلے اپنی ذات کو تو پہچان کہ تو انسان ہونے کے ناطے اللہ نے تجھے کیا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔
اس لیے کہ جس انسان کو اپنے نفس کی قدر نہیں ہے، اپنی ذات کی پہچان نہیں ہے، وہ یوں سر عام گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ کہ ایسے انسان کو پہلے اپنے نفس کی طرف متوجہ کیا جائے کہ وہ اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو اور اسے پہچانے۔ پھر امام علیہ السلام نے یہاں تک روایات میں کہا کہ وہ 3 چیزوں میں غور کرے، من اینا الی اینا وفی اینا، کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور اسے کہاں لوٹ کے جانا ہے اور وہ کہاں پر زندگی بسر کر رہا ہے۔ یعنی اپنے ابتدا بھی مبدا کے بارے میں سوچے، اور اسی طرح اپنا معاد کہ اسے کہاں لوٹ کے جانا ہے اس کے بارے میں سوچے، اور جس دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے اس کے بارے میں سوچے۔ جب انسان اس چیز کا ادراک کر لے گا تو پھر یقیناً وہ اس چیز کو جان لے گا کہ کوئی ایسی ذات ہے جو اس نے اسے پالا ہے، جو اس کے امور کی تدبیر کرتا ہے، جو اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے۔ یعنی یہ ایک تزکیہ نفس کے لیے امام علیہ السلام نے سنہری اصول بیان کیے ہیں، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، جس انسان کو اپنے نفس کی معرفت ہو جاتی ہے پھر وہ باقی مدارج بھی طے کرتا ہے۔ وہ صرف اپنے رب کو ہی نہیں پہچانتا، اپنے نبی رسول اور اپنے امام علیہ السلام کی بھی معرفت حاصل کرتا ہے۔ بلکہ یہاں تک امام حسین علیہ السلام نے تو اللہم صلی علی محمد فرمایا تھا کہ جس انسان کو اپنے امام کی معرفت ہو، در حقیقت وہی اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ یہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام کے خطبہ ہے کہ جس میں ایک شخص نے سوال کیا تھا، ما معرفت التوحید، مولا توحید کی معرفت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا معرفت التوحید یعنی معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب طاعتہ، کہ امام کی معرفت یہ ہے، توحید کی معرفت یہ ہے کہ ہر زمانے کا بندہ اپنے زمانے کے اس امام کو پہچانے کہ جس کی اطاعت اللہ نے لوگوں پر واجب قرار دی ہے۔ یعنی امام نے فرمایا کہ معرفت امام کے ذریعے آپ معرفت توحید کرتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ جسے اپنے نفس کی معرفت ہو جائے تو وہ اپنے امام کی بھی معرفت کرے گا، جو آگے مزید معرفت رسالت و توحید تک لے کے جاتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔